بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹاکس۔ ناظرین، ایسی صورت جس کے پڑھنے والوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی۔ یقیناً ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ایسی کون سی صورت ہے جس کو پڑھنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی۔ یہ مختصر سی صورت قرآن کا 1/3 ہے۔ سلسل قرآن ہے، توحید کا مطلب مکمل اس میں بیان ہوا ہے، اور جو آدمی ہر نماز میں پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پیارو عقیدہ و توحید سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ آپ کی خدمت میں رابی آیا اور کہا، آپ وہی سنائیں۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، وہ نعرے لگا رہے تھے، واہ ہمارے خدا، تو تھوڑے سے عمل پر کتنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا اور پوچھا، تم بھی ایسے سمجھتے ہو جیسے یہ اعرابی سمجھ رہا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، میری ایک اونٹنی ہے، یہ 2-3 دن میں بچہ دے گی، ہستی بستی سورہ اخلاص کے اعجاز میں صدقہ دے دی۔ آپ نے فرمایا، ضرور دو۔ توحید الواحد، رسالت و آخرت، دین اسلام کے 3 اہم ترین عقائد ہیں۔ سورہ اخلاص ان تینوں میں سے ایک، یعنی توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل اور جامع تعریف کرتی ہے اور وحدت ذات محمود کے اصول تا قیامت طے کرتی ہے۔ یہ 4 آیات مبارکہ پر مشتمل صورت ادیان باطلہ، عقائد فرق کا رد کرتی ہے، عقائد فرق و ضالہ کو رد کر دیتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا تمام معبود باطل ہیں، لغو ہیں، جھوٹے ہیں، لچر ہیں، سب شیطان کی پھیلائی ہوئی گمراہی اور انسانی خواہشات کی ایجاد ہیں، تخلیق ہیں، صنعت کاری ہیں، اور اسی طرح ان کے نام بھی اسی شیطان اور اس کے صنعت کاروں کے دیے ہوئے ہیں، خواہ وہ کسی بھی دور جاہلیت کے ہوں، زبان و قوم کے ہوں یا زمان و مکان کے ہوں، سب شیطان اور گمراہ انسانوں کے بنائے ہوئے طاغوت ہیں۔ کرام ذیل میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس صورت کے فضائل ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کیسی عظیم صورت ہے جس کی صرف 4 آیات کی تلاوت کا ثواب 1/3 یعنی 2022 آیات کی تلاوت کے برابر ثواب ملتا ہے، جس سے محبت کرنے والے کو ان کی اس محبت کے بدلے جنت اور اللہ وحدہ لا شریک کی محبت اور دوستی کا سبب بننے کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی کوئی نسبت ہوتی ہے اور اللہ کی نسبت یہ سورہ اخلاص ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دستے کا امیر بنا کر جہاد کے لیے بھیجا۔ وہ ہر نماز میں قرات کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے یہ خبر دو کہ اللہ بھی تمہیں دوست رکھتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، ایک انصاری صحابی مسجد قباء کے امام تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد کوئی دوسری سورت یا آیات پڑھتے تھے۔ ہر رکعت میں ان کا یہی معمول تھا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ الحمد شریف کے بعد اس سورت کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوسری سورت کو بھی، یہاں تو آپ سورہ اخلاص ہی پڑھ کریں یا پھر اسے چھوڑ کر دوسری سورت پڑھ لیا کریں؟ انہوں نے فرمایا، میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا، اگر تم چاہو گے تو میں نماز پڑھاؤں گا، اور اگر تم ناپسند کرتے ہو تو میں نماز پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں۔ لوگ انہیں اپنے میں سب سے افضل سمجھتے تھے اور اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نماز پڑھائے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم اپنے ساتھیوں کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ تم ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنا لازمی کیوں سمجھتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ سورت بڑی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس سے یہ پسندگی اور محبت جنت میں داخل کر دے گی۔
حضرت ابو سید خدری فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو رات کے وقت بار بار یہ سورہ دہراتے ہوئے سنا۔ صبح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے بارے میں ذکر کیا۔ شاید اس شخص نے اس صورت کو چھوٹا خیال کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔